الصبح بدا من طلعته واللیل. چنانچہ امام بحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع الاحادیث یہ حدیث کی کتاب میں انہوں نے نقل فرمایا، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا جو میں آپ کے گوشِ گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میت کی مثال قبر میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو۔ ڈوبنے والے کی جو مثال رہتی ہے، اور ڈوبنے والا فریاد کر رہا ہے، پکارتا ہے ہیبت کے مارے، خوف اور دہشت کی وجہ سے، جس طرح ڈوبنے والا پریشان رہتا ہے، ہیبت کے مارے چیخ و پکار کرتا ہے، اسی طرح میت کی مثال قبر میں رہتی ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے، ایک دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جاتا ہے، اسی لیے پریشان رہتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مرحوم کیا کرتا ہے ایسے موقع پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرحوم مرنے والا اپنے رشتہ دار، چاہے اس کے رشتہ دار اس کے باپ یا ماں یا اس کا بھائی یا اس کا کوئی چاہنے والا، اس کا کوئی دوست، اس کی لیے دعا کرے، ان کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، ان کے دعاؤں کے انتظار میں رہتا ہے جو شخص اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں جب کوئی اس کا رشتہ دار، مرنے والے مرحوم کا کوئی دوست، اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی چاہنے والا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس مرنے والے کے لیے اس کے رشتہ داروں، اس کے عزیز و اقارب کی دعائیں اتنی پسندیدہ ہوتی ہے، اتنی محبوب ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر اس کے نزدیک ان رشتہ داروں کی دعائیں اس کے پاس رکھتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرحومین کے لیے بخشش اور مغفرت کی جو دعائیں کی جاتی ہے، ان دعاؤں سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دنیا مل جائے، دنیا کی ساری دولت، ساری حکومت مل جائے، تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے بڑھ کر مرنے والا خوش ہو جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کی دعا کی وجہ سے، ان کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے مرحوم خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہو، ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعاؤں کی محفل سجاتے ہو، آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل قبور کے اندر، مرنے والوں کی قبروں میں زمین والے جو دعا کرتے ہیں پہاڑوں کی طرح ان کی دعاؤں کو داخل فرماتا ہے۔ یعنی زندہ لوگ جو اپنے کلمات سے دعا کرتے ہیں، یہ کلمات معمولی نہیں ہوتے، ان کا معاملہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں پہاڑوں کی طرح وہ دعائیں مرحوم کی قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ لوگ، باحیات لوگ اپنے مرحوم رشتہ داروں کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، مرحوم جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں مرحومین کے لیے ہدیہ زندہ لوگوں کی طرف سے یہ ہے کہ وہ ان کی بخشش کی دعا کرتے رہے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ تو یہ جو دعا کرنے کا عمل ہے، دعا بھی ایک عمل ہے، اور یہ جو عمل ہے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ دیا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ آج جو گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس سے جو بھی کام اس نے کیا اسی کا فائدہ ہوگا اس کو، ہم کچھ کریں گے تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، یہ جو تصور لیا جاتا ہے یہ تصور بالکل
باطل تصور ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری امت وہ امت ہے کہ جن پر میرے رب کا خصوصی کرم ہے۔ امتی امتن مرحومتن، میری امت ایسی امت ہے کہ جن پر اللہ کا خصوصی رحمت ہے۔ وہ کیا خصوصی رحمت ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہت سارے لوگ قبروں میں جائیں گے، قبروں میں جائیں گے تو بہت سارے گناہوں کے ساتھ جائیں گے، بہت ساری خطاؤں کے ساتھ جائیں گے، ان کی بدعملیوں کے ساتھ رہے گی، لیکن جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو آقا فرماتے ہیں لا ذنوب علیہ، وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، ان کے گناہ پاک ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا حضور وہ کیسے؟ مرنے والا تو گناہوں کے ساتھ مرا تھا، اب ایسا کون سا اس نے عمل کیا جس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو گئے؟ آقا فرماتے ہیں جو مومنین اس کی بخشش کی دعا کرتے رہے، مومنین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف کر کر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل فرمائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دعا کرنے سے، ہمارے نیک کام کی وجہ سے مرنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے آج ہم